کہ ایک انسان دن بھر میں 300 روپیہ کماتا ہے لیکن ایک دن میں اس کی خرچ 400 روپے، ایک دن میں کماتا 300 ہے، ایک دن میں وہ انسان تہاڑی یا مزدوری 300 روپے ہے لیکن اس کا خرچ جو ہے وہ 400 روپے ہے، وہ 100 روپے جو اس کا بڑھوتری ہے، اس لیے وہ انسان مسکین ہے۔ اور غیرت مندی کی وجہ سے وہ انسان کسی سے مطالبہ نہیں کرتا، کسی کے سامنے اپنے ہاتھوں کو نہیں پھیلاتا، اور اس کے بالمقابل غریب وہ انسان ہے، قلاش وہ انسان ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، نہ زمین ہو، نہ جائیداد ہو، نہ رہنے کے لیے ٹھکانہ ہو، نہ گھر بار ہو، ایسے انسان کو غریب کہا جاتا ہے۔ اور جو انسان کماتا ہو لیکن اس کی کمائی اس کی زندگی گزارنے کے لیے نہ کافی ہو، یہ انسان مسکین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مسکین کے لفظ کو استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ میسج دیا ہے کہ اسلام انسانوں کے حقوق کے بارے میں کس طرح سوچتا ہے اور کس طرح انسانوں کے حقوق کی فکر کرتا ہے۔ غریبوں کی مدد کا حکم دیا، غریبوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جہاں پر وہ تمہیں ملے اس کی مدد کیا کرو، لیکن ایک ایسے انسان کے بارے میں بھی حکم دیا، اور اللہ کے نبی نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ یہ حقوق ایک انسان کے اوپر واضح کر دیا کہ یہ تمہارا حق ہے کہ کہیں تمہارے سماج اور معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہیں تم اس کے حق کو ادا کیا کرو۔ ایسے انسان کے بارے میں جو انسان کماتا ہے لیکن اس کی کمائی اس کے لیے ناکافی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے والمساکین، تم مسکینوں کے حقوق کو ادا کیا کرو۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا کہ تم مسکینوں کے حقوق کو بیان کیا کرو۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسکینوں کی مدد کے بارے میں ایک حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں کہ جو انسان مسکینوں کے حقوق کو ادا کرتا ہے، جو انسان مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے، جو انسان مسکینوں کے حقوق کو ادا کرتا ہے، اگر کوئی انسان مسکینوں کی کفالت کرتا ہے، مسکین کی مدد کرتا ہے، تو اس انسان کے لیے ایسا ہی ہے جیسے کہ وہ انسان میدان جہاد میں ہو، جیسا کہ وہ انسان میدان کارزار میں جہاد کر رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے لڑ رہا ہو۔ اگر ایک انسان ایک مسکین کی کفالت کرتا ہے، اگر ایک انسان ایک مسکین کو جو ہے مال اور دولت عطا کرتا ہے، تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میدان جنگ میں جہاد کے برابر ہے۔ کتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ اگر کوئی مسکین کی کفالت کرتا ہے اور اس کے خرچ کو اٹھاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کے برابر ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ 5واں حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بیان کیا۔ پھر چھٹے حقوق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور تم اپنے پاس کے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کیا کرو۔ ابھی تک تو اللہ تبارک و تعالیٰ رشتہ داروں کے حقوق کو بیان کر رہا تھا، ابھی تک تو اللہ تبارک و تعالیٰ یتیموں کے حقوق کو بیان کر رہا تھا، جب ابھی تک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسکینوں کے حقوق کو بیان کیا تھا، لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی بڑی ذمہ داری کو دے رہا ہے کہ اے لوگوں، تمہارے پڑوسی جو ہیں، تمہارے گھر کے سامنے جو پڑوسی رہتا ہے، تمہارے گھر سے لگا ہوا جو گھر ہے اور جو تمہارا پڑوسی ہے، تم اس پڑوسی کے حق کو بھی ادا کیا کرو۔ تمہارے اوپر اس کے حقوق ہیں، تم اس کے حق کو ادا کیا کرو۔ میرے عزیز ساتھیوں، پڑوسی کے حق کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پڑوسیوں کے حقوق کا تذکرہ کیا کرتے تھے کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وراثت میں پڑوسیوں کا حصہ رکھ دیا جائے۔ وراثت میں کسے حصہ دیا جاتا ہے؟ صرف اپنے خونی رشتے کو وراثت میں حصہ دیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پڑوسیوں کے حقوق کا تذکرہ کیا۔ پڑوسی کے بارے میں تو سمجھ رہے ہیں نا کہ پڑوسی کسے کہا جاتا ہے؟ جو آپ کے گھر کے بغل میں ہو،
اگر بنگلہ میں کہہ دیا جائے جو اپنار باڑیر پاسے آچھا، جو آپ کے گھر کے پاس ہو وہ آپ کا پڑوسی ہے. اپنار باڑیر پاسے جو مانوس تھاک چھے وہی انسان آپ کے پڑوسی ہے. یہی انسان آپ کے پڑوسی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح پڑوسیوں کے حقوق کا تذکرہ کر دیا کہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتی، ہمیں ایسا لگتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وراثت میں پڑوسیوں کے حق کو لکھ دیا جائے، کہیں وراثت میں پڑوسیوں کے حقوق نہ رکھ دیا جائے. میرے عزیز ساتھیوں، اندازہ لگائے آج ہم اور آپ اپنے پڑوسیوں سے بیر رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں. آج کتنے گھرانے آپ کو ملیں گے، کتنے سماج اور معاشرے کے اندر لوگ ملیں گے کہ ایک گھر دوسرے گھر والوں اور دونوں کے درمیان میں بات چیت نہیں ہوتی، دونوں کے درمیان میں بات چیت نہیں ہوتی ہے. خوشی کے موقع پر ایک انسان دوسرے انسان کے گھر پر نہیں جاتا، عید کے موقع پر ایک انسان دوسرے انسان سے گلے نہیں ملتا، کیونکہ دونوں کے درمیان میں رنجش ہے، دونوں کے درمیان میں دشمنی ہے، دونوں کے درمیان میں رنجشیں موجود ہے. میرے عزیز ساتھیوں، اگر اس طرح کا رویہ آپ کے اندر موجود ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اپنے پڑوسیوں کے حق کو ادا نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا نہیں کر رہے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں، پڑوسیوں کے حقوق کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح رغبت دلائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اے جابر، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے جابر، جب تم میں کا کوئی سالن بنائے، جب تم میں کا کوئی اپنے گھر کے اندر گوشت پکائے، سالن پکائے، تو اس کے اندر شوربے کو بڑھا دیا کرے. اے جبیر، جب تم جو ہے اے جابر، جب تم اپنے گھر کے اندر سالن پکاؤ، جب تم اپنے گھر کے اندر گوشت پکایا کرو تو تم اس گوشت کے اندر شوربے کو بڑھا دیا کرو، تم اس گوشت کے اندر شوربے کو بڑھا دیا کرو اور اپنے پڑوسیوں کے لیے بھی بھیج دیا کرو. میرے عزیز ساتھیوں، یہ پڑوسیوں کے حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ اے لوگوں، تمہارے گھر کے اندر جو پکوان بنتا ہے، تمہارے گھروں کے اندر جو کھانے اور پینے کی چیزیں بنتی ہے، تم ان چیزوں کو اپنے پڑوسیوں تک پہنچایا کرو. اگر تمہارے پاس گوشت موجود نہ ہو تو گوشت کے اندر پانی کو ڈال دیا کرو اور شوربے کو بڑھا دیا کرو اور اس شوربے کو اپنے پڑوسی کے گھر کے اندر بھیج دیا کرو. میرے عزیز ساتھیوں، یہی پر بس نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث کے اندر بیان کر رہے ہیں کہ اگر ایک انسان رات کے وقت اپنے پیٹ کو بھر کر کے سو جاتا ہے، پیٹ بھر کر کے کھانا کھا لیتا ہے اور وہ انسان اپنے گھر کے اندر چین اور سکون کی نیند سوتا ہے، اپنے گھر کے اندر جو ہے بڑی آرام کے ساتھ سو جاتا ہے، لیکن اس کے پڑوس میں اگر کوئی ایسا انسان ہے جس انسان نے رات کے اندر کھانا نہیں کھایا ہے، جس انسان کے پاس کلاشی کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے رات میں چولہا نہیں جلا، کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، کھانے کے لیے جو ان کے پاس غذا نہیں تھا، اگر کوئی ایسا انسان اس کے پڑوسی میں موجود ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس انسان کے اندر ایمان نہیں ہے، اس انسان کے اندر ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اگر ایک انسان اپنے پڑوسیوں کی خبر گیری نہیں کرتا ہے، وہ یہ نہیں پوچھتا کہ اس کی پڑوسی جو ہے اس نے رات میں کھانا کھایا یا نہیں کھایا، رات میں انہوں نے اپنے شکم کے اندر غذا کو ڈالا یا نہیں ڈالا، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان کھا پی کر کے گھر کے اندر سوتا ہے تو ایسے انسان کے اندر ایمان نہیں ہے. میرے عزیز ساتھیوں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اوپر پڑوسیوں کے کیا حق ہیں؟ اس حدیث کے اوپر غور کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک باتوں کی طرف اس حدیث کے اندر جو ہے اشارہ کیا ہے اور انسانوں کو باور کرایا ہے کہ اے انسانوں، یہ ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، یہ حق تمہارے اوپر ہے. پڑوسیوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے معاویہ،
اگر تمہارے پڑوسی اگر کوئی ہے اور تمہارے پڑوسی اگر بیمار پڑ جائے، اگر تمہارے پڑوسی جو ہے کسی مرض میں مبتلا ہو جائے، تمہارے اوپر ذمہ داری ہے کہ تم اپنے پڑوسی کی عیادت کے لیے اس کے گھر کے اندر جاؤ۔ اگر تمہارا پڑوسی بیمار ہے، اگر تمہارا پڑوسی کسی مرض میں مبتلا ہو چکا ہے، تو تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارے اوپر تمہارے پڑوسی کا حق ہے کہ تم اس کے گھر جاؤ اور اس کی عیادت کر کے آؤ۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے حقوق کو بیان کر رہا ہے اور دوسرے حقوق کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جب تمہارے پڑوسی انتقال کر جائے، جب تمہارے پڑوسی مر جائے، تو تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ تم اس کی جنازے میں شریک ہو جاؤ، تم اس کی جنازے میں شریک ہو جاؤ، یہ تمہارے اوپر ذمہ داری ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، پھر اللہ کی